مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں. تو یہی قوم نوح نے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام کے پیچھے لگ کر پنجتن پاک کو نہ چھوڑ دینا. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں یہ پانچوں قوم نوح کے بزرگ تھے. جب وہ انتقال کر گئے, جب وہ فوت ہو گئے, تو شیطان نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ یہ لوگ جہاں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے تم وہاں پر مجسمے بناؤ, ان بزرگوں کے نام پر مورتیاں بناؤ اور ان کو ان کے نام سے منسوخ کر دو. جب یہ طبقہ گزر گیا, علم اٹھ گیا, تو ان مجسموں کی, ان بتوں کی عبادت ہونے لگی. آج بھی قبروں کے اوپر یہی کچھ ہوتا ہے نا. یہ بابا جی کی قبر ہے اور یہاں بابا جی نے بیٹھ کے چیلا کاٹا تھا, یہاں بابا جی نے بیٹھ کے غسل فرمایا تھا, یہاں بابا جی نے بیٹھ کے صابن لگایا تھا. ان چاروں جگہ کی عبادت کی جاتی ہے. مگر افسوس یہ تو اس دور کی امت کا حال تھا. آج شیطان نے امت محمدیہ کی اکثریت کو اسی راستے پہ چلاتے ہوئے بزرگوں کی قبروں کی عبادت کی طرف لے آیا. اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مبارک فرمان ہمارے سامنے تھا, اس امت کے سامنے تھا. آپ نے فرمایا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ شرک کا زیادہ حصہ انہیں قبروں سے منسلک ہے. میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا. آج تمہیں قبروں پر جانے کی اجازت مل رہی ہے. کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ. یہ تمہیں آخرت یاد دلوائے گا. قبرستان جا کر ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھ کر, سادہ اور کچی قبروں کو دیکھ کر تمہیں اپنی موت یاد آئے گی, تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی. کیا خیال ہے بابا جی کے قبر دربار پر جا کر یہ سارا کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ قبرستان جانے کا مقصد کیا تھا؟ آخرت کی یاد, موت کی یاد. لیکن جب درگاہوں کو دیکھا جائے, درباروں کو دیکھا جائے, تو پھر وہاں پر سنگ مرمر سے مزین قبریں, وہاں پر چراغاں, وہاں پہ خوشبوئیں, وہاں پہ کمکمے, وہاں پہ لائٹنگ, بنی اور سبری ہوئی عورتیں, یہ سارے مناظر کو دیکھ کر کسی کو موت یاد نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے, ابو داؤد میں یہ روایت ہے, جامع ترمذی میں یہ روایت ہے, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر کو پکا بنایا جائے. قبر کو پکا بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور منع فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ قبر پر بیٹھا جائے. منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر پر عمارت کھڑی کی جائے. ارے یہ نبی امت, اے امت محمدیہ, اپنے رسول کے فرمان پہ غور کیجیے. پوری امت کے لیے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے نبی کی امت میں شامل ہوتا ہے, آپ کا امتی بنتے ہوئے فخر کرتا ہے, اس کو پیغام دیجیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے قبر کو پکا کرنے سے منع کیا, اس پہ بلڈنگ بنانے سے منع کیا, اس پہ بیٹھنے سے منع کیا. داتا کمپلیکس بنانے والوں, بابا حجویری کا کمپلیکس بنانے والوں, بڑی سرکار کا کمپلیکس بنانے والوں, لال شہباز کلندر کا دربار بنانے والوں, ان قبروں پہ بلڈنگیں بنانے والوں, یہاں پہ چراغاں کرنے والوں, اگر تم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تمہیں محبت امام الانبیاء سے ہے, امام اعظم سے ہے, قائد اعظم سے ہے, رہبر اعظم سے ہے, تو امام اعظم محمد رسول اللہ, قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو پکا کرنے سے منع کر رہے, قبر پہ بلڈنگیں بنانے سے منع کر رہے, یہ قبے بنانے سے منع کر رہے, داتا کمپلیکس بنانے سے منع کر رہے, اس پر بیٹھنے سے منع کر رہے. اور قبروں پر مسجدیں بنانے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خطرناک ہوا کرتے تھے. صحیح بخاری و مسلم میں ہے, لعن اللہ الیہود والنصارى. اللہ کے نبی رحمت جو طائف کے پتھر کھا کر بھی طائف والوں پر بددعائیں اور لعنتیں نہ کی. کہا جبرائیل نے اجازت ہو تو ان پہاڑوں کو اٹھا کر طائف والوں کو مسل دیں. آپ نے فرمایا نہیں, اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی آنے والی نسل انشاءاللہ ضرور کرنا پڑے. مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے پاس کریں. پتھر کھائے, لہو لہاب ہو گئے, ان کے لیے بددعا نہیں کی, لعنت نہیں کی. لیکن آج امام الانبیاء بستر مرگ پہ وفات پر قریب ہو رہی ہے وفات اللہ کے نبی کی, اور آخری بیماری ہے آپ کی.
موت والی بیماری ہے. اس میں کہہ رہے ہیں اللہ تو لعنت کر یہودیوں پہ, اللہ تو لعنت کر عیسائیوں پہ. جرم کیا ہے ان کا؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. انسانیوں نے, یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنا لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی باہر بناتے, کھلے مقام پہ بناتے, اس میں کوئی پردہ نہ ہوتا, عام اوپن جگہ ہوتی, لیکن ڈر یہ پیدا ہوا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی مسجد پر بنا لیا جائے. یہ خطرہ کس سے تھا؟ نعوذ باللہ صحابہ سے تو نہیں تھا. اس دور کی تو گارنٹی میرے آقا نے خود دی تھی, تابعین سے بھی نہیں تھا. اس دور کی گارنٹی بھی میرے آقا نے خود دی تھی. یہ خطرہ بعد میں آنے والوں سے تھا. سنائیے ان کو جو کیوں ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں امت محمدیہ میں شرک نہیں آ سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ نبی کی قبر کو بھی مسجد بنا لیا جائے, اس پہ سجدے ہو, طواف ہو, رکوع ہو, جو کام مسجدوں میں ہوتا ہے وہ قبر پہ ہو, اگر یہ ڈر نہ ہوتا نبی کی قبر بھی کھلی جگہ پہ بنائی جاتی. اور ایک اور بات کہوں, اہل ایمان, اگر نبی کی قبر کی پوجا نہیں ہو سکتی تو دھرتی پہ کسی قبر کی پوجا. قبروں میں سب سے مبارک قبر محمد رسول اللہ. اللہ کی قسم اگر محمد کی قبر پہ سجدے نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم تو لال شہباز قلندر کی قبر پہ بھی سجدے نہیں ہو سکتے. اگر قبر رسول کا طواف جائز نہیں ہے تو درگاہوں کا طواف بھی جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے, میرے آقا کے یہ الفاظ, قاتل اللہ الیہود, اللہ قتل کرے یہودیوں کو, اللہ برباد کرے یہودیوں کو. یہ جرم تھا ان کا. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, انسانیوں نے اللہ کی پرمار ہو, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا. صحیح بخاری میں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں, آخری بیماری ہے, موت کی بیماری ہے. پاس بیوییں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں اور وہاں حبشہ میں ایک ماریہ نامی گرجا گھر کا ذکر شروع ہوتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ام سلمہ اور ام حبیبہ, یہ دونوں ہجرت کے سلسلے میں حبشہ میں قیام کر کے آئی. اس کا ذکر کیا, اس گرجا گھر کا ذکر کیا, اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا, اس پر لگی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا. آج درباروں کی خوبصورتی یہ نیا کام نہیں, وہاں پہ زینت یہ نئی بات نہیں ہے. پچھلے دور کے مشرک بھی اپنی قبروں کو ایسے ہی سجایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور فرمایا اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور اولئک شرار الخلق عند الله يوم القيامة. یہ وہ قوم تھی, یہ وہ قوم تھی جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا, کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کو دفن کر کے اس کی قبر پہ عبادت گاہ بنا لیتے اور نیک لوگوں کی تصویریں بنا دیتے. یہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق قبروں کو مسجدیں بنانے والی, قبروں کی عبادت کرنے والی, اس پہ درگاہیں بنانے والی, اس پہ قبے تعمیر کرنے والی, ان کا طواف کرنے والی, ان پہ سجدے کرنے والی, ان پہ رکوع کرنے والی, یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والی, یہ بدترین مخلوق ہے اللہ کی مخلوق میں قیامت کے دن. اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجدا. خبردار, تم سے پہلی جو امتیں تھی وہ اپنے نیک لوگوں کی انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے. فإني أنهاكم من ذلك, اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی قبر کی عبادت سے منع کیا. مسند احمد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے دعا کر رہے, اللہم لا تجعل قبری وثنا, اے اللہ محمد کی